بہت اہم ترین ٹاپک ہے. اللہ کا سگنیچر تو کائنات کے ذرے ذرے میں. بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کہیں ہو اور کہیں نہ ہو. لیکن کچھ چیزیں میں کسی ڈائمینشن کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو معراج سمجھ آ جائے نا تو اللہ کا سگنیچر سمجھ آ جائے گا. اللہ کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ لوگ جو آپ سے میری محبت کا دعوے دار ہیں نا، یہ جو آپ کے سامنے آ کے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ. یعنی اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بادشاہ کونین، آپ ان کو کہیے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں میری محبت کا، ان کو کہیے میری اتباع کر لو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. یعنی یہ جو گھر سے جو ہے محب الہی بننے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کو کہیے میری اطاعت کر لیں، محبوب الہی کر دے گا اللہ، ڈائمینشن ہی بدل دے گا. یہ معراج ہے انسان کی، مومن کی معراج، اللہ کی قربت. عبادت راستہ ہے، منزل اللہ ہے. ٹھیک ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کعبہ قوسین، بالکل صحیح ہے. اور ہماری معراج سرکار کی نالین پاک، ہماری معراج سرکار کا جوتا، بس دیٹس اٹ. سرکار ختمی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. اب میں اسی معراج کی آیت کے ضمن میں، اللہ کے تو سارے نام ہیں جی، میں بتانا شروع کروں کیونکہ وہ جو سورہ حشر میں اللہ نے اپنے بہت سارے نام بتائے ہیں، کہ وہ جو کافی ساری 3 آیات ہیں، اس میں 3 آیات میں بہت سارے نام ہیں، محیمن العزیز وہ جو سارے اس کے نام ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں صرف ایک سورت کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل. اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی صرف 2 آیتیں. بالکل صحیح ہے. وہ 2 آیتیں کون سی؟ پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. آگے جا کے یہ آیت ختم ہوتی ہے سمیع و بصیر پہ. ٹھیک ہے. اس آیت کو سمجھیے. میں پہلے تھوڑا سا نمبرنگ کے اوپر کچھ بات کر لوں، پھر میں آپ کو لے کے آتا ہوں کہ یہ سمیع اور بصیر ہے کیا. پھر میں آگے آ کے بات کرتا ہوں کہ ظاہر اس کا کیا وجود ہے اور باطن اس کا وجود کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے سگنیچر کی طرف ہی آ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا مجھے بات کرنی پڑے گی. سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، نمبر 17، 8، 1+7. نیمرولوجی میں 8 جو ہے وہ اسپرچول سسٹم کا نمبر ہے، انفینٹی کا نمبر ہے، اختیار کا نمبر ہے، امتحان کا نمبر ہے، طاقت کا نمبر ہے، ہڈن اتھارٹی کا، مخفی اتھارٹی کا نمبر ہے، اور بیونڈ ٹائم ہیپننگز کا نمبر ہے. 8. اس صورت میں اللہ ذکر کیا کر رہا ہے؟ پہلی آیت میں پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ہے وہ معراج کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور پھر آگے. سورت کا نمبر 17، آیت پہلی. 8 میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے. 17 میں 1 جمع کریں 18، 8 1 9. یہ پہلی آیت، اس کا نمبر ہے 9. 9 جو ہے وہ تکمیل کا نمبر ہے. 9 تکمیل انسانیت کا، روحانی تکمیل کا نمبر ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے 9 نظام کو بدلنے کا نمبر ہے، اور پھر عبدہ کا نمبر بھی 9 ہے. اللہ اکبر. عبدہ کا نمبر بھی 9 ہے. اچھا 8 جو ہے، یہ میں نے آپ کو کہا کہ 8 نمبر ہے سورت کا، تو سورت میں ایک ذکر ہے لیلم، رات کو، لیلہ کا نمبر 8. قرآن پاک کی آپ کو ٹگنومیٹری سمجھ نہیں آ سکتی، یہ قرآن پاک کیا ہے، یہ عام سی کتاب نہیں ہے، اس کو سمجھیے. یہ 8 ہے. اچھا پھر اس میں جو ہے یہ پہلی آیت 1 نمبر جو ہے وہ وحدت کا ہے، وہ وحدت کا ہے،
اور وہ جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ آگے بڑھنے کا نمبر ہے، جڑنے کا، توحید کا نمبر ہے، وجدان کا نمبر ہے۔ آپ اس کو اگر دیکھیں، میں یہ پھر ٹگنومیٹری میں اس لیے کھیل رہا ہوں کہ تھوڑا سا کسی پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو اگر یہ اس کو دیکھیں تو اللہ نے اس میں ذکر کیا کیا ہے؟ معراج کا۔ اور یہ آیت کہاں ختم ہوتی ہے؟ سمیع و بصیر۔ سمیع 6، بصیر 6، اللہ کا عدد 66، 6 اور 6 12، ساورنٹی۔ سمیع و بصیر اللہ کا سگنیچر ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ کہانی معراج کی شروع ہوتی ہے سبحان سے، پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اسی کے لیے، اور ختم ہوتی ہے سمیع و بصیر پہ، سمیع اور بصیر 66۔ پھر آگے ایک اور آیت میں اللہ اس کا سارا ذکر کرتا ہے، اور وہ ہے اسی سورہ بنی اسرائیل کی 60ویں آیت، 60th آیت۔ اچھا، اسی طرح 17 جمع 6 کریں، 17 جمع 6، 8 اور 6 14، 4 اور 1 5۔ میں نے آپ کو بارہا کہا ہے جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا انرجیز کا، وہاں 5 ضرور ہوگا۔ اللہ کا عدد 6 اور 6 12، سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین کا نمبر 92، 9 اور 2 11، 11 12 23، 3 جمع 2 5، 5 انتخاب کا نمبر ہے، 5 استحکام کا نمبر ہے، عدم استحکام کا نمبر ہے، ماننے کا نمبر ہے، نہ ماننے کا نمبر ہے، 5 انپریڈکٹیبل اس لیے کہتے ہیں کہ 1 سے 9 تک گنتی لکھیں، 5 بالکل سینٹر میں ہوگا، 4 ادھر ہوں گے، 4 ادھر ہوں گے، 5 پازیٹیو بیہیو کرے تو بہت اوپر لے جاتا ہے، 5 نیگیٹو بیہیو کرے تو بہت نیچے لے جاتا ہے۔ 5 استحکام کا بھی عدد ہے، نام کا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں وحدت دیکھ لے، وہ 60th آیات میں آزمائش سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر، صحیح تمہارا کیا جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں معراج کے ضمن میں وحدت دیکھ لے، وہ 60th آیات میں جو اللہ نے کبھی پڑھیے گا، اس کا ترجمہ میں آپ کو بالکل پھر بتاؤں گا، اس میں اللہ نے معراج کے بارے میں ایک لفظ یوز کیا ہے، فتنہ، آزمائش کو کہتے ہیں۔ اچھا، جس نے بھی معراج کے بارے میں شک شبہ کیا کہ پتہ نہیں جسمانی تھی، آزمائش، جو پہلی آیت میں وحدت دیکھ لے، وہ 60ویں آیت میں فتنے سے، آزمائش سے بچ جائے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ نمبر ہے۔ اللہ کا سگنیچر قرآن پاک میں بڑا واضح ہے، ہر جگہ ہے۔ صرف یہ ظاہر اپنا جو ہے سمیع اور بصیر اللہ کا سگنیچر ہے؟ نہیں، اللہ کے تو اور بہت سے نام ہیں۔ وہ ظاہر والباطن، ظاہر دین کا کون؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باطن دین کا کون؟ اللہ۔ ظاہر اللہ کا کیا؟ عبادات۔ ظاہر دین کا کیا؟ عبادات، اور باطن معرفت۔ ظاہر اور باطن بھی اللہ کا سگنیچر ہے، کیسے ہوگا؟ نور اور ظلمات اللہ کا سگنیچر ہے، آپ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ پھر قرآن پاک میں ایک لفظ بار بار آتا ہے، رویا، اور 60ویں آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ رویا کا عدد ہے 217، 7 جمع 1 جمع 2 10، 1 وحدت اور اصل حقیقت کا نمبر ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے تو صحیح، اسرا کے اعداد ہیں 1، اسرا سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، 1، ٹھیک ہے، 1 نمبر۔ وحدت، معراج ہے ہی توحید، اللہ کا سگنیچر ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی معراج میں عبدہ کا میں نے کہا تھا نمبر 9 ہے۔ عبد ہوتا ہی جسم اور روح کا مرکب ہے۔ عبد بیسیکلی عابد اور معبود کے درمیان کا سپرلیٹو تعلق ہے۔ عابد وہ ہے جو عبادت گزارا، اس کے پاس جسم ہے۔ معبود وہ ہے جس کے پاس جسم نہیں ہے، جو جسم نہیں رکھتا۔ عبد کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ معراج جسمانی ہے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح سے ساتھ نہیں، روحوں کے ساتھ نہیں گئے، جسم کے ساتھ گئے۔
پھر آپ کو اللہ کا سگنیچر نہیں سمجھ آتا، اور اگر اللہ کا سگنیچر نہیں سمجھ آتا تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا سگنیچر سمجھیے گا۔ عبد سے معبود تک کا سفر جو ہے نا یہ معراج ہے، انسان سے اللہ تک کا جو سفر ہے نا یہ معراج ہے۔ علامہ صاحب نے کہا تھا نا، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، مقام بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ ٹھیک ہے، مقام بشریت کی، بشریت ابدیت کی زد میں ہے گردوں۔ آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے، جب مرضی پیر رکھتے ہیں۔ اور اگر جو ہے یہ معراج ظاہر اور باطن کے ساتھ ہے تو پھر ظاہر اور باطن بھی اللہ کا سگنیچر ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا ظاہر ہے، عرف ربہ باطن ہے۔ جو اللہ کے اللہ نام کے ہے۔ سگنیچر ہیں سر، اللہ کے سگنیچر ہیں۔ بات یہ ہے کہ آیات اللہ، جو آیات ہیں اللہ کی جو نشانیاں ہیں یہ چھانٹی کرتی ہیں۔ اللہ کی آیات کی تکذیب جو ہے وہ کفر تک لے کے جاتی ہے۔ ششی اللہ کے بے اگر میں شمار کہوں نام ہے، کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں تو بے شمار سگنیچر ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے سر۔ لیکن مہر کیا ہے؟ مجھے تو سمیع و بصیر میں 66 نظر آتا ہے، مجھے تو ظاہر باطن میں نظر آتا ہے۔ مہر اللہ کی ہر جگہ ہے۔ یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کیسے کہوں کہ میں یہ والا نام ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے، اسی کے ہے نا۔ اسماء الحسنہ اس نے خود قرآن میں کہا ہے نا، بالکل صحیح ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، وہی ہے نا، وہ مقتدر بھی وہی ہے، مہیمن بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے نا، ہر جگہ سگنیچر ہے۔ علی العظیم سگنیچر نہیں ہے اللہ کا، بے شک۔ وہو العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ العلی الحق، علی سپریم حق ریالٹی، سگنیچر نہیں ہے اللہ کا علی حق۔ وہ جو ہے وہ تواب الرحیم، رحمان الرحیم اللہ کا سگنیچر نہیں ہے۔ سگنیچر ہر جگہ ہے سر۔ یہ وہ ہے کہ جس میں ایک چیز سمجھیے، صرف اور صرف، میں نے یہ معراج کی آیت صرف اس لیے اس ضمن میں کوٹ کی ہے، حالانکہ میں اور بہت کچھ کر سکتا تھا، یہ صرف اس لیے کوٹ کی ہے، اللہ تک جانے کا راستہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزرتا ہے۔ وہاں تک جائیں گے، فتبعونی کی منزل طے کریں گے۔ جن سے رسول اللہ نے محبت کی ان سے محبت کریں گے، جن سے رسول اللہ نے دشمنی کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ سے دشمنی کی اسے دشمنی کریں گے۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب پہ پیرا دیں گے، راستہ مل جائے گا۔ سگنیچر تو اللہ کا وہی ہے، سگنیچر تو آپ کے اندر ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تیری بیماری تیرے اندر ہے، تیری شفا بھی تیرے اندر ہے، تو سمجھتا ہے تیرا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ۔